السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کے آغاز میں ہی آپ کو لیے چلتے ہیں شہنشاہ معظم نظام سکا کے دربار میں۔ بادب با ملاحظہ ہوشیار، نظام سکا میرا سکا پرا تشریف فرما ہے، بالو کڑیوں چیز بنی دی لے جاؤ۔ شہنشاہ معظم، آپ کے دربار کا کوئی پروٹوکول نہیں رہا ویسے اب؟ بس یہ تو حد ہی ہو گئی ہے، حد ہی ہو گئی رہے تو نے کتنی دفعہ کہا درباری بدل، تو کیوں نہیں بدلتا؟ بادشاہ سلامت میرا ٹائ رہ گیا ہے، اور میرا ٹائ رہ جائے تو مجھے بڑا بخار چڑھ جاتا ہے۔ بھائی شاہی دربار والا ٹیٹا کریں، یہ شادیوں بیاہ والا نہ کریں۔ شہنشاہ معظم، میری اس درخواست پہ غور کریں، یہ ٹینٹر مفت میں آپ کا اپنا برخوردار بہت اچھا کرتا ہے، اس کو نکالیں، کوئی قومی خزانے میں بچت ہوگی، اس کو کھڑا کر دیں وہاں پہ۔ گھریلو ٹینٹر پہ روب نہیں نہ پڑتا، ٹینٹر ذرا سرکاری ہی ہونا چاہیے۔ تمہیں پتا ہے جتنی دیر تک سرکاری ٹینٹر نہ ہو لوگ الرٹ نہیں ہوتے، ایسے بھی پرائیویٹ ٹینٹر ہو رہا ہو تو لگتا ہے کوئی سیٹھ آدمی آ رہا، اور سرکاری ٹینٹر پہ پتا چلتا بادشاہ سلامت آ رہا ہے۔ ابا حضور، ہمارے شاہی دربان سے ٹینٹ نہیں ہو رہا، اس کی چھٹی کرا کے نیا دربان لگایا جائے۔ تو تیرے سے اچھا ٹینٹر تو پھر کسی نے نہیں کرنا، تائیں پھر ٹینٹر پہ لگ جا۔ میں تو آپ کا بیٹا ہوں۔ تو بیٹا تو تنے ٹینٹا کرتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ عالم پناہ رہنے دیجئے، شہزادے کو زحمت مت دیجئے، اس درباری کے خلاف پہلے بھی انکوائری چل رہی ہے، اور اس کی جگہ پہ آدمی رکھنے کے لیے اشتہار دیا ہوا ہے۔ لو، میرے خلاف کیوں انکوائری چل رہی ہے؟ رہتا ہے کیا چیز ہے تیرے خلاف کیوں نہیں انکوائری چل سکتی؟ پوتے اس دور میں تو آہد چیمار پھپاد حسن پھپاد کے خلاف انکوائری چل پڑی ہے، تے تو نری ٹا ہے۔ بالکل، جس میں سے ایک نے صوبہ اور ایک نے وفاق سنبھالا ہوا تھا، اس نے صرف نیزہ سنبھالا ہوا۔ دیکھ صحیح ذرا تیرے ساتھ ہوتی کیا ہے، کیا انکوائری چل رہی ہے بتا ذرا۔ عالم پناہ یہ دیر سے آتا ہے اور دربار کو تالا لگنے سے پہلے چلے جاتا ہے۔ دربار کو تالا لگنے سے پہلے دربار ہے یا حکیم کی دکان ہے؟ اور میرا مطلب یہ ہے کہ دربار برخاست ہونے سے پہلے چلے جاتا ہے جی۔ رکھتا ہے بتا ذرا، تے کیوں جلدی چلا جاتا ہے اور کیوں دیر سے آتا ہے؟ سکا پائن تھا، انتے پتا میرے شوگر دا مسئلہ ہے۔ سکا پائن؟ اب میں کھلوتا 2-3 باری ڈگیا، اب موٹے وزیر نو میں 2-3 باری کیا میری شوگر لو گئی، مینوں کھان نو کچھ دے دے، وہ تو اپنا ہی ٹھڈ نہیں بھردا، مینوں کی دینا انہیں؟ موٹے وزیر ہے، تے کیوں نہیں دیتا اسے کھانے پینے کے لیے؟ سرکاری حساب کتاب میں تو تم نے لکھا ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے ہیں یہ لوگ۔ عالم پناہ یہ سب کچھ کھاتے ہیں، 2 پلیٹیں تو یہ گڑ والے چاولوں کی کھا جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے ابھی تک میری شوگر لو ہے۔ یہ کون سی شوگر ہے جو 2 پلیٹیں گڑ والے چاول سے بھی نہیں ٹھیک ہو رہی؟ میں نے بھی کھانے ہیں گڑ والے چاول، میں نے بھی کھانے ہیں گڑ والے چاول، میری شوگر لو ہو رہی ہے، میری بھی شوگر لو ہو رہی ہے۔ جس کی شوگر لو ہو اس کی گردن اتار دی جائے۔ شکریہ۔ راجو کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ سلامت شوگر ہائی کرن دے ہیں۔ نظام یہ سب بہانے لگاویں، نئے بندہ رکھنے ہیں، ہم نے اشتہار دے دیے اس نے۔ تن نے کس سے پوچھ کے اشتہار دے دیا نیا بندہ رکھنے کے لیے؟ عالم پناہ یہ ملکہ نے فرمایا تھا کہ اشتہار دے آؤ۔ ملکہ کے کہنے پہ سارا کچھ کرنا تو ملکہ کوئی بنا لو بادشاہ۔ جو کیا بات ہوئی؟ ملکہ بن سکتی ہے، ملکہ بادشاہ بنتی بہت بری لگتی ہے۔ بیٹھے نہیں تو جو بادشاہ کا کام ہے تو ملکہ کیوں کر رہی ہے؟ ہاں، یہ انکوائر کریں نا، جو کیا بات ہوئی؟ انویسٹیگیٹ کریں۔ ابھی انویسٹیگیٹ کر کے تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ ہاں بالکل سزا دے، یہی تو چیز کرنے کی ہے۔ سلطنتیں اگر قائم رکھنی ہے یہ کام کریں، چاہے ملکہ ہو، چاہے شہزادہ ہو، چاہے بادشاہ خود ہو، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا دیں۔ ملکہ کو کیسے سزا دے دے؟ ملکہ آپ کو نہیں سارا دن سزا دیتی؟ وہ تو ڈومیسٹک سزا ہوتی ہے۔ یہاں پہ سلطنت کا بادشاہ بھی ہو نا، وہ بھی عزیزی ہے اندر سے۔ بیٹھے اندر،
ठंड ना आलम लगवाना बना ना तशरीफ पापड़ में। रखें, तशरीफ और रखें। गलत बात है, खबरदार आइंदा तुमने कोई सरकारी मामलात में दखलंदाजी की तो क्यों मैं थारी जोरू ना हूँ? राज जोर हुआ तो घर बैठ मलका मुअज़्ज़मा सल्तनत के अमूर से आपका क्या ताल्लुक है? राजो देखो पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी तन्ने बता रहा है अमरूद सिर्फ बादशाह के होते हैं, सिर्फ अमरूद के हवाले से बादशाह हुकूमत करता है। शहंशाह मुअज़्ज़म अमरूद नहीं, अमूर, स्टेट अफेयर्स सिर्फ हेड ऑफ स्टेट चलाता है। हाँ ये क्या कहा तन्ने? जो सरकारी काम है सारे वो आपके करने के, आपको करने चाहिए, आपके अहले खाना को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना और चाहिए। देख लेना जो तन्ने कहना है मैंने आगे बोल देना, गलत बता के बेइज्जत ना करवा देना। बादशाह सलामत, इसमें मलका आलिया का क्या कसूर है? हाँ। आपसे पूछे बगैर इश्तहार तो इसने दिया। तय बता जरा तन्ने क्यों इश्तहार दे दिया मेरी इजाजत के बगैर? क्यों ना तन्ने सख्त से सख्त सजा दी जाए? बादशाह सलामत, इसकी गर्दन थोड़ी सी कमजोर हुई है, ट्राई करके देखें। रहम आलम पनाह, रहम रहम। आइंदा अगर तन्ने बादशाह की इजाजत के बगैर कोई कदम उठाया तो तेरी सजा यो ही होगी जो यो मेरा जल्लाद कह रहा। यो बता इश्तहार दिया क्या है? हाँ, शहंशाह मुअज़्ज़म मैं अर्ज करता हूं, देखें साफ पता चलता है इश्तिहार पढ़ के कि अगर ये मलका मुअज़्ज़मा के कहने पे दिया गया है तो साफ पता चलता है कि किसी खास बंदे को एकोमोडेट किया जा रहा है। जी। शरायत इतनी सख्त है कि खुद चीख चीख के इश्तिहार कह रहा है कि किसी एक बंदे को एकोमोडेट किया जा रहा है, MSc माहौलियात साउथ अफ्रीका की किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एथोपिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने का 3 साला तजर्बा, उम्र की कम से कम हद 55 साल, उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 56 साल। अब देखें राय यो बता, यो MSc साउथ अफ्रीका लिखा हुआ MSc माहौलियात साउथ अफ्रीका की किसी यूनिवर्सिटी से। रहते हैं, बता वो जितना मामू नराला है उसने साउथ अफ्रीका से डिग्री ली हुई है, वहीं से ली हुई है अब्बा हजूर। जो अपने भाई नराले के लिए कर रही है। तो तने कोई बंदा रखना है तो हमारे भाई को रख लेगा तो क्या हो जाएगा? ये देख, मैंने क्या अर्ज किया था, इश्तिहार खुद बता रहे हैं कि सिफारिश है, चक्कर है कोई। तो सल्तनतें ऐसे नहीं डूबती, अवाम बेचारी गरीब ऐसे नहीं होती। जो जब अपने आप को पालना शुरू कर दो ना, अपने खानदान को पालना शुरू कर दो, सिर्फ अपने पेट की तरफ ही देखते जाओ तो फिर गरीब का पेट खाली होना शुरू हो जाता है। शहंशाह मुअज़्ज़म जरा इश्तिहार की शराइत पे गौर करें। MSc माहौलियात आपने आवाज लगाने के लिए रखना है, बताएं जरा उसका माहौलियात से क्या ताल्लुक है? फिर 55 साल या 56 साल की उम्र का बाबा आवाज क्या लगाएगा? उसके तो दांत ही बाहर चले जाएंगे। तो इतनी उम्र के आदमी की तो बेचारे की सोए हुई आवाजें निकल रही होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे भाईजान बड़ा अच्छा करते हैं। रोक मां को, रहने दो अब्बा हजूर, मजा आ रहा है। अब मजा तो आ रहा है, कैमरे चल रहे हैं बेटा। इस दौर में टन 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 की वीडियो बन जाए तो बड़ी जल्दी वायरल हो जाती है। देखिए शहंशाह मुअज़्ज़म, ये मामला बहुत संगीन है, आपको इसको बकायदा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उस सरकारी एहलकार को यहाँ पे दरबार में तलब करें जिसने इनके कहने पे इश्तिहार दिया। राजो इश्तिहार किसने दिया? वो वजीर दरबारी अमूर ने। हाँ जी, हाँ जी। राजरा आवाज लगा वजीर दरबारी अमूर की हाजिरी की। वजीर दरबारी अमूर हाजिर हो। आदाब अर्ज है बादशाह सलामत, आदाब अर्ज है। राज इतनी जल्दी आ गया, तैं कहीं शाही दरख्त की टहनी पे बैठा हुआ था। हजूर बुलाएं और हम ना आए, हुक्म कीजिए अली। वाह, स्टाइल क्या है आपकी अफसरशाही के, वाह जी वाह। राज स्टाइल अफसरशाही के ही होते हैं, बाकी सबको तो मुसीबत ही बड़ी होती है। राज यो बता जरा, ये जो तन्ने इश्तिहार दिया है किसी साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो, यो क्या इश्तिहार है और किसने तन्ने कहा था यो इश्तिहार देने का? हजूर दरबारी कवायदो जवाबत के ऐन मुताबिक इश्तिहार दिया है। ओ भाईजान, ये कौन से कवायदो जवाबत हैं आपके?
دربان کے لیے اشتہار دے رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں ایتھوپیا میں الیکٹرانکس کے کام کرنے کا 3 سالہ تجربہ. بادشاہ سلامت روکے انہیں, خدا کے لیے روکے. ایتھوپیا میں میرے ننیال ہیں. رہتا ہے تو بتاتا تھا کہ میڈغاسکر میں ہے میرے ننیال. سرکار وہ ادھر سسرال ہیں. چیف درباری صاحب ذرا فرمائے نا شہنشاہ معظم کے روبرو, یہ کس کے کہنے میں سب کچھ ہوا ہے؟ حضور دربار کو جو بندہ اس کے مطابق مطلوب تھا وہی اشتہار دیا ہے خادم نے. رائجو کون سا بندہ مطلوب تھا؟ چاہیے درباری, اور تن نے الیکٹرانکس کا 3 سال کا تجربہ بتا دیا. وہ بھی ایتھوپیا میں. یہ ایسے نہیں ماننے گا. راج اللہ جی سرکار. یہ جب تک سچ نہ پکے پھینک دے اس کو جنان میں. رحم کیا جائے عالم پناہ, رحم کیا جائے. میں بتاتا ہوں عالم پناہ, میں بتاتا ہوں. بتا تو دیا ہے اس نے, بس چھوڑ. جب پھینک دو جنان میں. نہیں عالم پناہ سن لیجئے, مجھ کو یہ حکم ملکہ عالیہ کی طرف سے ملکہ عالیہ نے بولا تھا. عالم پناہ شہنشاہ معظم, میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ملکہ کے کسی قریبی عزیز کو خاص طور پہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اشتہار بتا رہا ہے. بڑے شرم کی بات ہے. ایسے تو نہیں شاعر چچا نے کہا تھا, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ کے گھر کو ایک اور آپ کے گھر کا چراغ آگ لگا رہا ہے, وہ آپ کے دائیں ہاتھ تشریف رکھے ہوئے آپ کا شہزادہ ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے انتہائی خاموشی سے یہ واردات کی ہے کہ آپ کے دربار میں جو لوگ خزانے کے نگران ہیں, امین ہیں, اس ڈپارٹمنٹ میں, اس شعبے میں اپنے 4 دوستوں کو لگوایا ہے اس نے. اسی طرح ہی 4 دوستوں کو جی شاہی خزانے میں جی اس نے لگوایا. جی سارا دربار مٹا دو, بس مٹا دو. ہم واپس جا رہے ہیں اپنے کام پہ. چلو اٹھو سارے. چھوڑ دو. میں بغیر تمہاری زندگی گزارنے نہیں چاہتا. بس اتار دو سارا ساری لباس اتار دو. چل ملکہ اپنے کپڑے پہن اور چل کے تندور تازہ کر. چل کے اپنا کئی دابڑا پکڑ چلے. چھوڑ دو. یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہے. اچھا بھائی جان, اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پہ بات کریں, گزشتہ روز ہم نے گوادر میں ختم ہونے والے دھرنے کی بات کی تھی. تو ہمارے کچھ ویورز نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جی آپ اس دھرنے کے انداز کو اپریشیٹ ضرور کریں, کیونکہ آپ اکثر و بیشتر اپنے شو میں احتجاج کرنے کے سلیقے اور جو طریقے ہیں, جو مروجہ طریقے ہیں یا جو شائستہ طریقے ہیں, ان پر بات کرتے ہیں, ان پر زور دیتے ہیں. تو یہ اس کی ایک بہترین مثال تھا. یہ جو دھرنا گوادر میں ختم ہوا ہے, ایک طویل دھرنا تھا جس میں باقاعدہ شرکا نے قربانی دی ہے, اظہار کیا ہے, اپنے جسم پہ ایک سختی برداشت کی ہے, اور پھر الٹیمیٹلی اپنے مطالبات منوائے ہیں. اور وہ خالصتاً ایک شہری انداز کا وہ دھرنا تھا جی, اور اس میں سیاست نہیں تھی. سیاست نہیں تھی. لوگ ہمیں بڑکاں بڑکاں نہیں ماریاں, ایک دوجے نو ہوئے تو نہیں کیتا. آرام سے اپنے مطالبات منانے کے لیے وہ بیٹھے اور منا کے اٹھ گئے. اور بڑی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی راستے میں, ہر انداز سے وہ ایک مثالی احتجاجی مظاہرہ جس تھا. نے بھی تمہیں کہا صحیح کہا ہے, کون کو ویل ڈن کیمرے کی طرف ویری ویل ڈن, ویری ویل ڈن ایسے کہتے ہیں ویل ڈن. ظاہر ہے کہ اس کا سیاست سے تعلق نہیں تھا, اس لیے اس کو سیاست کی آلودگی سے بھی بچائے رکھا ہے اس دھرنے کو. یہ بہت قابل تحسین بات. بالکل صحیح. اچھا جی, اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ہم اکثر و بیشتر جب بات کرتے ہیں مہنگائی کی, تو ظاہر ہے اس کی بنیادی ذمہ دار ہمیشہ مہنگائی کی جو وہ حکومت ہی ہوا کرتی ہے, اور دوسرے نمبر پہ دکاندار, تاجر, صنعت کار, جو یعنی فریق ثانی ہیں اس میں. لیکن ہم بات کرتے ہیں, لیکن کم بات کرتے ہیں کہ صارف جو ہے, ہم خود بھی کسی نہ کسی انداز میں کیا کئی حوالوں سے مہنگائی کے ذمہ دار قرار پاتے ہیں, اور جائز طریقے سے قرار پاتے ہیں. ان میں کئی ایک وجوہات ہیں. میں وہ جو ایک آئیڈیلزم کا شکار نہیں ہو رہا. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ جب چینی بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ 1 مہینے کے لیے صارف جو ہے وہ چینی چھوڑ کے گڑ کا استعمال شروع کر دے, تو جناب یہ مہنگائی جو ہے آسمان سے فوراً نیچے آ جائے گی, منافع خور بھاگ جائیں گے. یہ نہ چینی کھائیں شوگر کٹ ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شاید پریکٹیکل سجیشن نہیں ہے. ایسا کرنا شاید فوری طور پہ ممکن نہیں ہوتا. ہاں, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ پھر گڑ مہنگا ہو جائے گا, پھر گڑ مہنگا ہو جائے گا.
اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جب جن دنوں ادرک مہنگی ہوتی ہے ادرک کا بائیکاٹ کر دو, ٹماٹر مہنگا ہو گیا ٹماٹر کی جگہ دہی ڈال لو, دہی مہنگا ہو گیا تو دہی کی جگہ ٹماٹر ڈال لو. تو یہ شاید ممکن نہیں ہوتا. ضروریات زندگی ہیں, یہ اپنے اپنے فلو کے مطابق, ڈیمانڈ کے مطابق ان کا استعمال ہونا ہی ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسی وجوہات ضرور ہیں جو صارف جو ہے وہ مہنگائی بڑھانے کا موجب بنتا ہے. کئی ایک فیکٹر ہے. ایک تو یہ کہ جو ہماری قوت خرید بڑھتی جاتی ہے نا جی تو ہم مہنگائی سے لا تعلق ہوتے جاتے ہیں. مثلا کہ اگر میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہے اور میرے پاس میں نے بس آٹا دال روٹی گھی چینی یہ چیزیں خریدنی ہیں جی جی تو میں سائیکل کی قیمت خرید سے میرے کوئی سروکار نہیں ہوگی. میرا بس تعلق جو ہے وہ آٹا گھی چینی دال کی قیمتوں سے ہی رہے گا. انہی پہ میں بات کروں گا, انہی پہ میں متفکر ہو جاؤں گا کہ یار ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. پھر بات سائیکل تک پہنچتی ہے, پھر میری قوت خرید بڑھتی ہے تو میں سائیکل سے موٹر سائیکل خریدتا ہوں. پھر میری اور قوت خرید بڑھتی ہے تو موٹر سائیکل سے پھر میں گاڑی پہ جمپ کرتا ہوں. تو پھر میں اس چیز کی مہنگائی کے بارے میں, اس چیز کے مہنگا ہونے کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں. پھر پلاٹ, پھر جائیداد, پھر گھی میرا مسئلہ نہیں رہتا, پھر آٹا میرا مسئلہ نہیں رہتا. اس لیے میں زیادہ اس پہ بولتا بھی نہیں ہوں, زیادہ پریشان بھی نہیں ہوتا. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک شہری ہونے کے حوالے سے بھی تو ہمارے کچھ فرائض ہیں نا. ہمیں اس مہنگائی کے بارے میں ہر وقت پریشان رہنا چاہیے. ایک غریب آدمی کے لیے پریشان ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ میں اگر امیر ہوں تو اس غریب آدمی کی وجہ سے ہی امیر ہوں. وہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے, میرے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں, کیا ہر انداز سے میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. میرے ایمان کے حوالے سے, میری شہریت کے حوالے سے, میرے کاروبار کے حوالے سے, ہر حوالے سے ایک عام آدمی میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا سیدھی بات ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں, غریب لوگ مہنگائی پہ احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں, میں لا تعلق ہوتا ہوں. میرا انٹرسٹ جو ہے وہ ایک چیز تک محدود رہتا ہے. میری بلا سے میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے آٹا چینی نن آف مائی بزنس. میرا تعلق تو ہے یار گاڑیاں مہنگی ہو رہی ہیں, گاڑیوں کا کیا کریں گے, یا فلاں ٹیکس آ گیا, فلاں سیلز, یار گاڑیاں نہ مہنگی ہو جائیں, فلاں گاڑی مہنگی ہوگی, فلاں گاڑی مہنگی ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں ڈیم کیئر, مجھے نہیں پتا یار جو مرضی ہوتا جائے. اچھا اب ایک عام صارف کی حیثیت سے ہم سب کو ایک ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اب کتنے سال پہلے کی بات ہے کہ ہم مہنگی چیز جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اگر ہماری قوت خرید ہوتی بھی تھی تو ہم مہنگی چیز ایک دکان پہ ملتی ہے ہم چھوڑ دیتے تھے. اب ایسا رویہ دیکھنے میں نہیں آتا. زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے, ہم کہتے ہیں کہ یار چل یار 1-2 روپے کا فرق ہے نا, لے لو یار, لے لو اور ایک بات کر دیتے تھے, پھر وہاں سے لے لیتے تھے چیز. یعنی کہ سستی چیز کی تلاش ہی چھوڑ دی ہے ہم. یار اچھے بھلے جو تگڑے لوگ ہوتے تھے نا جی, وہ بھی صرف سستا سودا سلف لینے کے لیے سبزی منڈی پہنچتے تھے, فروٹ منڈی پہنچتے تھے اور باقاعدہ ادھر سے لے آتے تھے. اکٹھا لیتے تھے کہ سستا. ہاں اکٹھا لے لیتے تھے, چونکہ وہ محلے کے سبزی والے سے بہت فرق ہوتا تھا. پھر وہ آ کے اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ ویخ میں 1000 روپے چ گڈی بھر لے آتے محلے چ آلو 50 روپے لب رہے. ہاں جی شاید ہم توہین سمجھتے ہیں اپنی کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یہ 2-4-5 روپے کی خاطر بحث کر رہا ہے. ایک تو ہم نے دکاندار, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ہر جگہ جا کے لڑائی شروع کر دیں, دکانداروں سے بحث کرنا شروع کر دیں, لیکن جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حق نہیں ہے جو یہ قیمت ڈیمانڈ کر رہا ہے, اس پر کم از کم آرگیو ضرور کرنا چاہیے. اور اگر آرگیومنٹ سے بات نہیں بنتی تو پھر آپ جو ہے وہ مجاز اتھارٹی جو بھی ہے اس کو کمپلین کریں کہ ہم کرتے نہیں ہے نا, تو یار کون کرے گا. حالانکہ جہاں پہ معاملات جو ہے مشکل ہو گئے ہوئے ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے, مجاز اتھارٹیز جتنی ہیں وہ ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی, لیکن کئی حوالوں سے کام آسان بھی ہو گئے. ان کے ٹول فری نمبرز ہیں, مطلب بہت سارے سرکاری محکموں کے ٹول فری نمبرز ہیں, آپ وہاں پہ میسج کر دیں. یہ ہم نے کبھی میسج کرنا بھی گوارا نہیں کیا. جہاں پر دودھ ملاوٹ والا مل رہا ہے آپ یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو اطلاع کریں, 2 گھنٹے کے اندر اندر اس دودھ والے کے خلاف کاروائی ہو رہی ہوگی. کسی کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا یہ نمبر کا, یہ جو آج آپ لیکن ہم پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, وہ اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں یہ ادارے. یہ سارا کچھ میرا خیال ہے اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ہم حکمرانوں کا بیہیو بھی تو دیکھتے ہیں. اس حکومت میں دیکھو ہمارے بچپن میں آنیوں کے حساب سے گوشت کلو ملتا تھا, بالکل, یا میرا خیال ہے 2-3 روپے کلو بھی میں نے سنا ہوا ہے, یاد ہے مجھے. اب گوشت جو ہے وہ 1200 تھا, اس حکومت میں 1800 ہو گیا. 1200 تک کا سفر بھی تو طے ہوا ہے نا. ہم نے یہ پوری زندگی دیکھا ہے کہ مہنگائی ہر دور میں کہا گیا ہے کہ ہو گئی ہے,
ذرا چلو اس دفعہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے، اس میں کرونا بھی شامل ہے، اس میں حکومت کی پالیسیاں بھی ناقص کہہ لیں شامل ہیں، مگر اس طرح ریئیکٹ بھی کبھی نہیں کوئی کرتا تھا جس طرح یہ حکومت کرتی ہے. یہ تو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں نا کہ پھر کیا ہو گیا، مہنگائی ہو گئی ہے. یار یہ نہ کہیں، غریب آدمی کو تسلی دیں، اس کو جس طرح یہ جنید کہہ رہا ہے گائیڈ کریں کہ بھائی چیزیں سستی ہیں، اگر آپ کو کوئی مہنگی دیتا ہے تو فلان جگہ رابطہ کریں، فلان جگہ کمپلین کریں، فلان جگہ میسج کریں. وہ تو سیدھا کہہ رہے ہیں ہو گئی ہے تو پھر کی ہے. اچھا ایک اور معاملہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سوشل میڈیا پہ سارا دن سیاسی پوسٹ کرتے ہیں، ذاتی پوسٹ کرتے ہیں، میں نے کھانا کھا لیا، بڑے مزے کا کھایا، میں جا رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، میں پارلر سے آئی ہوں. یار تو پارلر سے آئی ہے، جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ فضول کے چیز سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس طرح کی باتیں شو میں نہ کیا کرو، گھر بھی جانا ہوتا ہے. اچھا فضول اینکر بنتے میری بات سنو یار، نہیں تو آپ کو فرق محسوس نہیں ہے سر؟ وہ پارلر گئی ہے پھر آئی ہے تو فرق ہوتا ہے. فرق کیا پہچان ہی نہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ وہی ہے جو گئی تھی. نہیں یار میں سیریس بات کر رہا ہوں. دیکھو اسی سوشل میڈیا کا آپ ایک بہت اچھا استعمال یہ کر سکتے ہیں. ہم میں سے سارے لوگ جو ہے وہ اگر بائی چانس بائی لک اگر ان کو کوئی چیز سستی مل رہی ہے، اچھی مل رہی ہے، اور وہ کیوں نہیں شیئر کرتا؟ وہی بھی بات جو ہے کہ جناب اگر آپ نے فلاں چیز لینی ہے تو آج اتفاق سے میرے علم میں آئی ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ چیز بہت سستی ہے. یہ جب چینی مہنگی تھی اور ایک ہی شہر میں چینی کے 5-6 مختلف ریٹس چل رہے تھے تو کئی لوگوں نے یہ بڑا اچھا کام کیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ دکانیں شیئر کی تھیں، وہ سپاٹس شیئر کیے تھے جہاں پہ چینی قدریں سستی تھی. تو یہی ہے اگر ہم یہ کام کر لیں کہ ہم بتائیں ایک دوسرے کو. سوری کچھ لوگ تو آگے بتاتے ہیں کہ یار مٹر بڑے مہنگے تھے میں ہی لے کے آیا ہوں. نہیں، آپ بجائے یہ کہنے کے کہ میں مہنگے لے کے، آپ یہ بتائیں کہ سستے ہیں، آپ بھی جا کے وہاں سے یہ چیز خرید لیں. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں میں نے کہا ہے نا کہ آپ آرگومنٹ بھی کریں، آرگیو کریں اس بندے کے ساتھ اور مجاز اتھارٹی کے ساتھ آپ اس سے شکایت بھی لگائیں. لیکن تیسری بات یہ ہے کہ آپ دکاندار کو یا اس ناجائز منافع خور کو اس کے رزق حلال کی کچھ تلقین بھی کریں، اس کو بتائیں کہ اور ضرور جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں. تو یار میں نے ایک دفعہ کرنے کی کوشش کی تھی نا، انہیں سیدھا ہی کہتا چل چل اگے جنید سلیم نہ گل کر جا کے چل. میں چپ کر گیا، میں نے کہا یار بندہ اس کو کیا کہے، کیونکہ اس کی مونچھیں یرا وڈی تھی. پھر ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ہم کوئی اگر مہنگی چیز بیچنے والا ہے، ہیبچول ہے، باقاعدہ عادی منافع خور ہے، اور ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے اس لیے کہ میرے گھر کے نزدیک ہے، اس کا سیلز مین مجھے جانتا ہے، یا کوئی ایسی میں اپنا کمفرٹ لیول ہے میرا وہاں اس دکان پہ اس سٹور پہ، تو میں اس کا عادی ہو گیا. اپنا مفاد ہی کہہ لیں ایک طرح سے. حالانکہ ہو سکتا ہے یار میں افورڈ کر لیتا ہوں لیکن بہت سارے لوگ افورڈ نہ کرتے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم جو ناجائز منافع خور ہے ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے. ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں کروں گا، مجھے دیکھتے ہوئے میرے کہنے پہ 2 اور لوگ کریں گے، اور پھر وہی جو سستے کی تلاش ہے وہ ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے. ایک اور بہت بڑی بات، ایک اور بہت بڑی وجہ کہ اب ہم قیمت پڑھتے نہیں ہیں. آپ اکثر چیزیں خریدتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ قیمت کم لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہم پڑھنے کی زحمت تک نہیں کرتے. وہ ہم سے زیادہ پیسے لے رہا ہوتا ہے، ہم جیب میں بٹوا نکال کے اس کو پیسے دے دیتے ہیں. جو بل بنا دیا جو بل بنا دیا ہم دیکھنے کی زحمت تک نہیں گوارا کرتے. اسی لیے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں. تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے جو صارف کے اینڈ پہ آتی ہے مہنگائی کی، وہ ہے بلا ضرورت خریداری. بلا ضرورت خریداری جب آپ کریں گے، کسی ڈر سے کریں گے، ذخیرہ اندوزی اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ اس سے لامحالہ مہنگائی بڑھ جائے گی. مجھے ضرورت نہیں ہے، میں پھر بھی مطلب سٹور میں جاتا ہوں تو ساتھ مطلب بیگم سمجھ گیا ہو نا، کہہ دے کہ یار یہ بھی لے لو. زمینی ارشد ڈالنی چاہیے. بیگم کہیں دی ہو تو جا کے 1/2 کلو مٹر لے. اب ہم دکان پہ 5-6 بندے دیکھ کے تو سوچتے ہیں 1/2 کلو مٹر دی واج لائی تو بیچتی ہو جائے گی. ہم کہہ دیتے ہیں یار ذرا 1.5 کلو مٹر تول دے. بھائی تمہیں کہا ہے بیگم نے 1/2 کلو مٹر لے آؤ، جتنے تمہارے کاکے ہیں اس حساب سے ٹھیک ہے. تم اس لیے ہمیں روب ڈالنے کے لیے. وہ کہتی ہے بیچاری کرما لی کہ جا کے 1/2 کلو گوشت لاؤ. ہم جا کے ادھر ٹیکا جمانے کے لیے پھٹے کے اوپر چند بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم کہتے ہیں یار کلو گوشت دے دو. اب میں سوچتا ہوں کہ یار ہمارے دور میں
ہمارے بچپن میں نے بے شمار گاہک دیکھے ہوئے ہیں، ایک پاؤ گوشت لیتے، بالکل بالکل آدھا کلو گوشت لیتے، وہ آدھا کلو گوشت بڑا امیر آدمی لیتا، بالکل اب تو 4 کلو 5 کلو 6 کلو تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے یار، 2 رانا کٹ دے ایک نال پٹھ پا دے تے اپنا جڑیاں دستیاں نے نا انہاں چوں قیمہ کٹ دے، قیمہ کٹ دے نہیں تو مدری جان کٹ چھڑنی، اور گردن کا گوشت بھی دے دیں۔ ہاں جی گردن کا بھی دے دیو جی، انہاں دی گردن دا آپریشن ہویا ہے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بلاول بھٹو صاحب کوئی وزیر اعظم ہونا چاہیے کیونکہ وہ ینگ جنریشن کے لیڈر لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھو اس کے منہ سے کتنی اچھی بات نکلتی ہے، ایسے ہی تو نہیں چھوٹے سے منہ پہ اینک پوری آ گئی ہوئی۔ شاہ جی یہ پیپل پارٹی کا تیر ہے۔ جی ہاں جی ہاں۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیب کی حراست سے رہائی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم جناب سید خورشید شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام بابا، اب نیب کی بات چھوڑ دو، نیب کے بعد تو ایک دفعہ میں ہو گیا ہوا ہوں، اب نیب نے کتنے سال اور چلنا ہے؟ اب تعارف سیدھا سیدھا کروایا کرو پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما، اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں میں آپ کی قربانیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قربانیوں کا ذکر کرنا ہے تو یہ ساتھ نیب کا کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑ دو نیب کو، موج کرنے دو، اب تو آگے بات بڑھ گئی ہوئی ہے۔ اب تو میں آیا ہوں آپ لوگوں کو مبارکباد دینے کے لیے۔ شاہ جی کس چیز کی مبارک؟ سنا ہے آپ پچھلے جمعے کو نہائے ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہیں نہیں پتا مبارکباد کس چیز کی بنتی ہے؟ نہیں بتا تو دے اس وقت پیپلز پارٹی کا جو شور و گوگا ہے، جی 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 ہاں جی آپ یہ دیکھیں نا، جو بھی الیکشن ہوتا ہے ضمنی الیکشن، جی جی اس میں پیپلز پارٹی کے ووٹ کس قدر بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہاں جی یہ اسلم گل صاحب نے ادھر سے 32,000 ووٹ لیا ہے، وہ تو 32,000 روپے نہیں جیب سے نکالتے تھے، سادہ آدمی ہے اسلم گل، اس نے بیلٹ باکس میں سے 32,000 ووٹ نکالا ہے۔ اور شاہ جی 32,000 ووٹ آپ کو اس لیے مل گیا کہ پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑی؟ بھائی انہوں نے خود سارا سکینڈل بنا کے تو آؤٹ ہو گئے الیکشن سے، ان کو پتا تھا کہ اگر الیکشن لڑیں گے تو لاہور کے لوگ تو ان کو ووٹ دینے کی بجائے ان سے واپس لے لیں گے، تو اللہ کا شکر کریں وہ الیکشن میں نہیں آئے، ورنہ ایسے ہی تھا جیسے مشین میں بازو آ جاتا ہے۔ تو جتنے ووٹ بڑے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہم لوگ۔ ابھی دیکھیں جو خانیوال میں الیکشن ہوا ہے اس میں 14,000 ووٹ لیے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ نے۔ تو میرا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی اللہ کے فضل سے دوبارہ لوگوں کو یاد آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1.5 سال اور نکال لیا اس لڑکے نیازی نے تو ملک کا تو اللہ نہ کرے کھانا خراب ہو ہی گیا ہے، اور ہمارا انشاءاللہ ووٹ اور بڑھتا جائے گا۔ بالکل بالکل اگلے انشاءاللہ الیکشن تک آپ دیکھیں گے کہ جو 32,000 ووٹ دیا ہے گل صاحب نے، جی وہ انشاءاللہ 64,000 ہو جائے گا۔ اچھا اچھا تو خانیوال والا جو 14,000 لیا ہے جی جی وہ 28,000 ہو بھی گیا تو جیتے گا تو نہیں وہ۔ اس لیے وہاں کے لوگوں کو میں یہ گزارش کروں گا کہ ذرا زیادہ سے زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف توجہ دیں، کیونکہ یہی واحد ایسی جماعت ہے جو آپ کو انشاءاللہ مشکلات سے نجات دلائے گی۔ جی 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 غریب کی خدمت کرنے والی پاکستان میں صرف ایک ہی جماعت ہے، پیپلز پارٹی۔ شاہ جی یہ پہلی جماعت ہے پیپلز پارٹی جس کو عوام دل سے ووٹ دیتی ہے۔ جی اللہ کے فضل سے آپ کا بھی مرغے کے دل جیسا منہ ہے، آپ دل سے بات کر رہے ہو، اور انشاءاللہ یہ پیپلز پارٹی کا ووٹ تیزی سے بڑھتا جائے گا۔ جی جی شاہ جی کرونا کا وائرس اور پیپل پارٹی کا ووٹ بڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بات تو خیر آپ نے ڈانگے کھانے والی کی ہے، ہمارے ووٹ کو آپ وائرس سے ملا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیپلز پارٹی نے ہر بیماری سے نجات دلائی ہے، اور یہ جو اب بیماریاں پھیل رہی ہیں، مہنگائی والی، جی جی یہ جو بھوک والی، افلاس والی، جی جی یہ بے روزگاری والی بیماری جو ہے، انشاءاللہ اس سے بھی نجات پیپلز پارٹی ہی آ کے دلائے۔ بھٹو بہت مہربانی آپ کی، آپ تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کو یاد کرتے ہیں۔ جنید صاحب میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ میری پریڈکشن ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، یہ جو اگلا الیکشن ہونے والا ہے اس کے بعد آپ کو وزیر اعظم کی سیٹ پہ بلاول بھٹو زرداری نظر آئیں۔ ویسے پچھلے دنوں سکھر میں شاہ جی نے مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کی بڑی زبردست قیادت کی ہے۔ ماشاءاللہ یہ بچی کا نالج بہت اچھا ہے، اس کو مین ہوسٹ کیوں نہیں بناتے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سکھر میں کیا ہوا ہے، اس کو دیکھو پتہ ہے۔ ویسے شاہ جی مظاہرے میں لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے۔
اسی لیے انہوں نے تم کو ہنسنے پہ لگایا ہوا ہے، کیونکہ تمہارے منہ سے اچھی بات نکلتی نہیں۔ ہوسٹ وہ ہوتا ہے جس کے منہ سے اچھی بات جی دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ ابھی منظر عام پہ تو نہیں آیا، نہ ہی ابھی کسی ہوسٹ نے یا کسی پروگرام کے اینکر نے آپ کو بتایا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو پیٹرول میں سے 5 روپے قیمت میں سے کمی ہوئی ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہمارے مہنگائی کے خلاف احتجاج کو دیکھ کے ہی انہوں نے ڈر کے کی، اور اگر ہم احتجاج جاری رکھتے تو اس بیچاری حکومت نے ڈر کے آٹا بھی سستا کر دینا تھا، چینی بھی سستی کر دینی تھی، سبزی گوشت بھی سستا کر دینا تھا۔ نہیں شاہ جی ویسے ہوا تو آپ کے احتجاج کے بعد ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ صرف سکھر کے جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں پہ حکومت پہلے یہ اعلان کرنے لگی تھی کہ 20 روپے فی لیٹر کمی کر دی جائے، باقی ملک میں 5 روپے، لیکن سکھر کے پیٹرول پمپوں پہ 20 روپے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، سوچا انہوں نے یہی تھا، مگر انہوں نے پھر یہ سوچا، ایک دم ان کے کسی بندے نے بتایا ہوگا نا کہ بھائی اگر یہ کرو گے تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے وہ سکھر والے پیپلز پارٹی کے مظاہرے کی وجہ سے قیمت اور دوسرا یہ ہونا تھا نا کہ پورے پاکستان سے لوگوں نے سکھر سے پیٹرول جمع کر کے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے بیچ دینا تھا۔ دیکھو نا ذرا یہ بھی بری بات ہے نا، صبح بندہ اٹھ کے بچوں کو سکول چھوڑنے جائے تو واپسی پہ پیٹرول بھرنے کے لیے سکھر نکل جائے، اور سکول سے کتنی دیر کی چھٹی ہو گئی ہو وہ سکھر سے واپس ہی نہ پہنچے۔ ویسے شاہ جی جو آپ نے فرمایا کہ 5 روپے پیٹرول میں کمی کی گئی ہے، اس پر عمل تو ہو ہی نہیں رہا۔ تم پیٹرول پمپ پہ گئے ہو؟ جی ہاں۔ گاڑی تو تمہارے پاس ہے نہیں، منہ میں پیٹرول ڈال کے آگ نکالتے ہو۔ شاہ جی یہ پرانی گھڑیاں ٹھیک کرتا ہے، ان کے پرزے پیٹرول سے دھوتا ہے یہ۔ آدھا لیٹر تم کو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، کس لیے اس کے لیے رونا رو رہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ احتجاج تو جاری رہیں گے جب تک یہ حکومت جاتی نہیں ہے، اور ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، تو ہم عوام کی مرضی کے مطابق پیٹرول کی قیمتیں اور نیچے لے آئیں گے۔ ارے واہ، اتنی نیچے لے آئیں گے کہ کسی بھی موٹر سائیکل والے کو موٹر سائیکل لٹا کے سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ارے واہ واہ واہ، آپ یقین مانے ہمیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، جی جی جی، کیونکہ غریب آدمی کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے ہی نہیں رہے، جتنی اس کی قیمت بڑھ گئی ہوئی ہے۔ یہی بات۔ ہم تو جب بھی دیکھتے ہیں کوئی غریب آدمی بیچارہ موٹر سائیکل لٹا کے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے جھٹکے دے رہا ہوتا ہے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بیچاری موٹر سائیکل کا دل بند ہو گیا ہے، یہ اس کو فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے بڑی جلدی غریب آدمی کو نجات دلائیں گے۔ شاہ جی بلاول بھٹو صاحب کوئی وزیر اعظم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ینگ جنریشن کے لیڈر لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھو اس کے منہ سے کتنی اچھی بات نکلتی ہے، ایسے ہی تو نہیں چھوٹے سے منہ پہ اینک پوری آ گئی ہوئی۔ شاہ جی یہ پیپل پارٹی کا تیر ہے۔ جی ہاں، یہ ماشاءاللہ بچے کا سارجنٹ کی سیٹی والا حساب ہے، بہت ہی چھوٹی ہے، آواز بہت ہوتی ہے۔ شاہ جی ساری باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ کی نیب کوٹ میں اگلی پیشی کب ہے؟ اس کو کس نے اینکر رکھا ہوا ہے؟ بدلو اینکر، اتنا چٹا بندہ اور بھی مل سکتا ہے، اور اتنے چٹے بندے کو کوئی اور کام بھی مل سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو منوس باتیں کرتا ہے۔ شاہ جی پیشی تاریخ پوچھیے۔ یار چھوڑ دو ان باتوں کو، اب آگے کی سوچو۔ ہمیں تو وزیر اعظم کی کرسی پہ بلاول بھٹو زرداری نظر آ رہا ہے، تمہیں صرف نیب ہی نظر آ رہا ہے، اور جب انشاءاللہ ہم آئیں گے تو ہم سارا بتائیں گے کہ نیب نے کس کس کے ساتھ سیاسی ریونج لیا ہے، سیاسی بدلہ لیا ہے، اور کس کس کو چھوڑ دیا ہے۔ شاہ جی یہ ساری باتیں تو آپ اگلی پیشی میں بھی بتا سکتے ہیں نا؟ یار یہ لڑکا تو مسلسل منوس ہے کیا ہوا شاہ جی؟ بھائی، انشاءاللہ حکومت میں آ کے سب کچھ بتائیں گے، اور ان کا بھی سارا کچا چٹھا کھولیں گے۔ یہ جو دوسروں کے جھوٹے الزامات لے کے پھر رہے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے، جی جی، ہم بھی آ کے بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح لوٹ مار کی ہے، اور کس طرح ملک کے خزانے کو خالی کیا ہے، اور کس طرح ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ انہوں نے تو ملک کا سانس بند کر دی ہے، بالکل۔ اور مہنگائی کا سونامی کس طرح ملک پہ لاد دیا ہے اس حکومت نے، اور اس کو صرف نیب کی پڑی ہوئی ہے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا نیب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جو چادر ہے نا وہ ملنگا آدمی کو لے کے تو موٹر سائیکل بھی نہیں چلانی ہاں چاہیے، جی ہاں جی، وہ اللہ نہ کرے پہیے شیے میں پھنس جائے اگر تو اس کا لسکان بہت ہوتا ہے۔ یار بد تہذیبیوں کے حوالے سے شروع میں ہوں گا سوشل میڈیا سے۔
ایک جو انتہائی پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کیا ہم نے, انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے نا, جو اپنا بد تہذیبی بلکہ کرائم ہے, وہ تو جرم ہے. ہاں جی. وہ یہ ہے کہ لوگ نا جی مختلف جو ہے نا جی فیس بک ہیں کسی اور کی, یا کسی اور کا اکاؤنٹ, یا کسی اور کا ٹویٹر, یا کسی اور کا شویٹر یا سویٹر, اس کے اوپر وہ اپنا اس کی آئیڈینٹی جو ہوتی ہے, شناخت یعنی اس کی آئیڈینٹی اس کی ہے, اور آپ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے, یا کوئی اور اس طرح کی فضول چیز حرکت کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا جس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. میرا دوست ہے ایک کیلگری میں کلاس فیلو میرا, کیسر خان, کہتا ہے یار میری فیس بک, ادھر وہ پاپولر بندہ ہے, کہتے ہیں جی میری فیس بک کے اوپر کوئی بندہ پیسے اکٹھے کر رہا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ پیسے اکٹھے کر رہا ہے کہ جی پیسے چاہیے تو یہ تو وہ تو یہ کام کر رہے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, یہ انتہائی بڑا جرم ہی نہیں, انتہائی بڑا گناہ بھی ہے. ہم مختلف لوگوں کے ناموں سے, اور یہ تو خیر ایک مثال ہے نا جی, بہت بہت بڑے جو سٹار ہیں ہمارے کرکٹرز کے نام سے, آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹرز کے نام پہ کوئی مسجد کا فنڈ اکٹھا کر رہا ہے. لیکن اس میں دیکھو نا, ہمارے جب علم میں آیا تھا تو تمہیں یاد ہے کہ ہم نے ان تمام کرکٹرز سے خود رابطہ کیا تھا. میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا صارفین کو بھی چاہیے کہ جب آپ کسی فیس بک فرینڈ کے اپیل کے جواب میں پیسے دیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ پوچھ لیں. دیکھیں رابطہ ہوتا ہے نا, آپ اسے فون کر کے پوچھ لیں یار یہ تم نے یہ پوسٹ لگائی ہوئی ہے, یا تم نے فون کیا ہے مجھے, پوچھ لو, پتہ چل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو کیا ضرورت ہے اپنی فیس بک پہ پیسے اکٹھے کرتا پھرے, یا ٹویٹر پہ پیسے اکٹھے کرتا, یہ ہے 2 نمبر کام. اس طرح کی کوئی بھی آپ پوسٹ پڑھتے ہیں تو اس کو کہیں کہ پرے پوسٹ, کوئی ضرورت نہیں اس کو منہ لگانے کی. اور پھر اس حوالے سے میں قرآن پاک کی آیت بھی کہنا چاہتا ہوں, غلط خبر پھیلانے والا جہنمی ہے. یہ ایک طرح کی غلط خبر بھی ہے جی, کہ آپ کسی کے حوالے سے اپنے طور پہ کسی کے اکاؤنٹ کے اوپر کوئی مسجد اناؤنس کر رہے ہیں, یا کوئی ہسپتال اناؤنس کر رہے ہیں, یا کوئی مریض اناؤنس کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہے یا میں بیمار ہوں. غلط خبر کسی کے اکاؤنٹ کے اوپر دے رہے ہیں آپ, یہ بھی جہنم کی طرف آپ کو لے کے جائے. اچھا یار, ویسے دوسری بات یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سے خوش نصیب اکاؤنٹ ہولڈر ہیں فیس بک پہ جن کی اپیل کے جواب میں لوگ جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں. میں نے کوئی 10 دن پہلے یار تمہیں بتایا تھا کہ میں نے لکھا تھا ساگ کی گوگل سے تصویر لے کے میں نے دی تھی اپنے فیس بک پہ, اور ساتھ میں نے لکھا تھا کہ جاگ پنجابی چاگ تیرے منہ نو لگ گیا ساگ. ٹھیک ہے, میں نے کہا جی اس کے بعد لوگ دوست فیس بک فرینڈز ہیں ہزاروں کی تعداد میں, یار وہ کہیں گے کہ ہمارے گھر پکا ہوا ہے ہم تمہیں دے جاتے ہیں, جناب ایڈریس بتاؤ. آج 12واں 13واں دن ہے, ایک سنگل مجھے آفر نہیں آئی, سنگل آفر نہیں آئی. سب کو پتا ہے تم جنید سلیم ہو, تم کوئی کام والی ماسی نہیں. کام والی ماسی کیا مطلب یار, ساگ ہوتا ہے اس کے منہ کو ساگ لگا ہوا ہے تو یہ تو خود آ رہی ہے. یار میری بات سنو, اور آئی کیا اپنا کپڑے والا بکسا کھولے گا تو وہ بھی ساگ پیا. ارائی جو ہے وہ تو ٹوٹی کھولتے تو پانی کی بجائے ساگ آتا ہے. خدا کا نام لو یار, پکانا ہی پڑتا ہے بھائی. تو یار اتنے واسطہ میں خود ایک کری میں اس کے ساتھ چلا گیا ہوں, پرجائی گئی ہوئی تھی پیکے, مجھے کہتا یہ بچے بھی ساتھ گئے ہوئے ہیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے میری طرف آئے. یار سویرے میں غسلخانے چ نہان بڑے ہیں وہاں, صابن دی جگہ تے پیاز رکھے. میں کیا کیتا ہے, کہنے دونوں چیزاں سمیل مار دی. اب میں کہا پیاز گوشت کی سمیل مارتا ہے, بندے کی نہیں. اچھا میری بات سنو, تم نے بد تہذیبیوں کا ذکر چھیڑا ہے, تو ایک یہ بھی بد تہذیبی نہیں ہے لیکن بڑی خطرناک حرکت ہے, اور اس کا ارتکاب عام طور پر سردیوں میں ہوتا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہی سردیوں میں ہے, یہ کہ ہمارا کلچر بھی ہے, عادت بھی ہے کہ ہم سردیوں میں کوئی جیکٹ اور کوٹ یا اس طرح کی بجائے ہم عام طور پہ, خاص طور پنجاب میں تو بہت ہی عام ہے کہ ہم چادر یا دھسا یا کھیس یہ لیتے ہیں. اچھا سمجھ آتی ہے کہ کوئی مطلب ہر ایک کا اپنا سٹائل ہے جس سے بھی وہ سردی سے بچ جائے, لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ چادر دھسا یا کھیس لے کے ڈرائیو کرتا ہے, خاص طور پہ موٹر بائک چلاتا ہے. اتنی خطرناک ہے, اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس چادر یا دھسے کی وجہ سے کہ
बस बदना नहीं, बड़ा बड़ा नुकसान होता है ये। अपना गौरी ने एक ड्रामे में भी बताया था एक बंदे के मतलब कि ये चादर लेके तो पैदल लाहौर से गुजराले जा रहा था। अच्छा। गुजराले के पास पहुंचा, चादर ढिली हुई है, इसने ऐसे फिर ठीक की थी है तो फिर सीधा लाहौर आ गया। ऊपर से लाहौर में फिर के कह रहा कि यार शुक्र है गुजराले भी अंडरपास बन गए। समझ नहीं आ रही कि मैं वापस लाहौर पड़ गया वहां चादर की बुकल सीधी करते करते। मजाकी चौक च खलो के कहने घंटा घर छोटा हो गया गुजराले वाला। इस तरह के मलंग होते हैं बेचारे। तो इसलिए जो चादर है ना वो मलंग आदमी को लेके तो मोटरसाइकिल भी नहीं चलानी चाहिए। वो अल्लाह ना करे पहिए शैये में फंस जाए अगर तो उसका लस्कान बहुत होता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते एक छोटा सा शेर। मैंने लौटा दिए तहाइफ उसके खतूत उसके, मैंने लौटा दिए तहाइफ उसके खतूत उसके, उसने सब कुछ समेटा और कहा शापर है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। जबरदस्त। गुड गुड माशाल्लाह। एंकर काटर करियाने वाले ज्यादा लगे।